اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اخلاق کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے نہایت رحم دلی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ شخص اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ دن میں روزے رکھ رہا ہو اور اپنی رات عبادت میں گزار رہا ہو۔ آپ سوچیں، آپ تصور کریں کہ اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے۔ روایت میں ایک اور جملہ وارد ہوا ہے، بلکہ اکثریت علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ یہ بات کس طرح سے ثابت ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس بارے میں آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ ہم اکثر کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل اس دنیا میں بناتے ہیں، اور اللہ نے بھی اس دنیا میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین رول ماڈل بنا کر بھیجیں کہ جس کے لیے اللہ نے خود کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو کہ جو تم میں سے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ اطیعوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور وہی اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ تو اللہ کے اخلاقیات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کہ جس کو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں، اس پر ہم عمل کریں؟ تو اللہ کے اخلاقیات میں بے شمار چیزیں آتی ہیں جس کو شاید ہم گن نہیں سکتے، اور نہ یہاں پر اتنا وقت ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر اللہ رحمان ہے، اللہ اپنے تمام بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاقیات کو اس کے بندے اپنائیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اس کائنڈنس کو، اس رحمانیت کو، اس رحم دلی کو ڈالیں کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، لوگوں پر رحم دکھائیں، لوگوں سے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کتنے زیادہ کائنڈ تھے، یا امام علی علیہ السلام کتنے زیادہ رحم دل تھے کہ کوفے کے وہ یتیم بچے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ آپ ان بچوں کے چہرے پر ہنسی نہ لے آتے تھے۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسی زمانے میں کہ جہاں قرآن کی آیات یہ نازل ہو رہی ہیں کہ اے لوگوں یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، یتیموں کے مال سے اپنے پیٹوں کو نہ بھرو، تو یہ آیت کیوں نازل ہو رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ یتیموں کے حق کو پامال کر رہے تھے، لیکن اسی مجمع میں، اسی بستی میں، اسی مقام پر ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو یتیموں کے ساتھ اتنی مہربان تھی، جو یتیموں کے سر پر جس نے ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو اسے کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ہے۔ یہ وہ مولا ہیں کہ جن کی رحم دلی، جن کی کائنڈنس اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یا آپ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جس وقت رسول اللہ کی تبلیغ کا زمانہ تھا، جب آپ گھر سے نکلتے تو لوگ آپ کے راہ میں کانٹے بچھا دیتے، لوگ بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیتے، بچے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے اور آپ کو پتھروں سے مارا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہمیں کبھی کہیں ایسا ملا کہ کبھی رسول نے بھی ایک پتھر اٹھایا ہو اور پلٹ کے ان کو مارا ہو؟ کیا ہمیں کبھی ملا کہ اگر آج رسول اللہ کے آگے انہوں نے کانٹے بچھائے تو پھر ایک دن رسول اللہ نے بھی ان کے آگے کانٹے بچھا دیے؟ کبھی ہمیں ایسا سننے کو ملا یا پڑھنے کو ملا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے رسول اللہ کو، ہمارے اماموں کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بتائیں۔ پروردگار عالم نے جس طرح یہ فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، تو اللہ کے اخلاقیات میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مہربان رہیں، رحم دل رہیں، ان کے لیے سخت دل نہ ہو جائیں۔ یا پروردگار عالم ستار العیوب ہے، وہ ہمارے
عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے عیوب کا پتہ چل جائے، ایک دوسرے کے عیبوں کو لوگ جان لیں، تو لوگ ایک دوسرے کی تدفین میں نہ جائیں، لوگ ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ لیکن یہ اس پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے کہ پروردگار نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ تو بس ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کے اس اخلاق کو اپنائیں، اور اگر کسی مومن بھائی کا کوئی عیب ہمیں پتہ چل گیا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا مومن نہ بھی ہو، ایک انسان ہی ہو، لیکن اگر ہمیں اس کا عیب پتہ چل گیا ہے اور اگر ہم اس عیب کو چاروں طرف سرکولیٹ کریں گے تو اس سے اس کی عزت نفس پامال ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان عیبوں کا تصور کریں کہ جس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، تو ان عیبوں کا تصور کر کے اس عیب کو پھیلانے سے رک جائیں کہ جس عیب کا ہمیں علم ہوا ہے کہ فلاں انسان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ ستار العیوب ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ یا پروردگار عالم غفار ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ انسان چاہے جتنا گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن واقعاً دل سے اگر وہ پروردگار عالم کے سامنے معافی مانگے، توبہ کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ وہ ان گناہوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا، تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تم سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو جب اللہ ہمارے گناہوں کو، وہ بڑے بڑے گناہ جو ہم اس سرزمین پر رہ کر کرتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ حق نہیں بنتا؟ کیا یہ ہمارا اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کری ہے، اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے، کسی نے ہماری بھی حق تلفی کی ہے، لیکن اب وہ شرمندہ ہے، اب اسے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اب وہ ہمارے سامنے آ کر معافی مانگ رہا ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے اور اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، اس نے ہم سے معافی بھی مانگ لی، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کبھی کبھی اتنے زیادہ سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اور اگر ہم معاف کر بھی دیتے ہیں، جیسا میں نے مثال دیا کہ اگر کوئی شخص آیا اور آ کے وہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے، اس نے 1000 منتیں کی اور اگر ہم نے معاف کر بھی دیا، اس کے باوجود بھی ہم ساری زندگی اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن یہ تو میرا اخلاق تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ تمہاری غلطی اس لائق نہیں تھی کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہمیں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ایک حسینی کو ایسا ہونا چاہیے؟ کیا امت محمدی کو ایسا ہونا چاہیے؟ جبکہ ہمیں اپنے اماموں کی سیرت تو بالکل اپنے کردار سے برعکس نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں حضرت حر امام حسین علیہ السلام کو سرزمین کربلا پر لے کر آئیں، لیکن جس وقت حضرت حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جیسے ہی وہ شرمندہ ہو کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا یہ مقام ہے، کتنا بڑا دل تھا مولا کا کہ بچے جو پیاس سے جابلب ہیں، روز عاشورہ جو ایک کے بعد ایک سب کے مولا اکیلے تنہا جنازے لے کر آ رہے ہیں، اگر میں مختصر یوں کہوں کہ ان سب کا ذمہ دار حر تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت حر امام حسین کو کربلا لے کر آئے، لیکن جب جناب حر آئے اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر، امام حسین نے اپنے گلے سے لگا لیے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا اور آپ کا اخلاق کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور میں بیشتر اپنی تقریروں میں یہ کہتی ہوں کہ ہم پھول نہیں بن سکتے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت بن جائیں، نہیں، ہم اہل بیت بن بھی نہیں سکتے، ہم پھول نہیں بن سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم پھول کی خوشبو سے استفادہ تو کر سکتے ہیں، ان کے کردار سے کچھ چیزیں تو اپنے اندر لے سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔